قبضہ چھوڑو یا پنجاب کو، پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نیا پنجاب اینٹی لینڈ گریبنگ ایکٹ 2025 آ رہا ہے، جس کے مطابق اب اگر کوئی بھی شخص آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی کمیٹی بن رہی ہے جس کو DRC ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کہا جا رہا ہے، جس کو ہیڈ DC صاحب بذات خود کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے 2 آفیشلز ہوں گے، اور اسی طریقے سے DPO جو کہ پولیس کا ایک محکمہ ہے، وہاں سے بھی 2 لوگ اس کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ ایک اپلیکیشن دیتے تھے، پہلے AC کو، پھر DC کو، اور سالوں یہ مقدمہ چلتا رہتا تھا، لیکن اب اس ایکٹ کے مطابق تقریباً 90 دن کے اندر اندر آپ کا مقدمہ حل کیا جانا چاہیے، جو کہ قبضہ مافیا کے خلاف ہوگا، اور اس کی جو سماعت ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوگی، اور آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ اس کے اندر دیں گے، اس کے اوپر کوئی سٹے نہیں دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی جھوٹی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ اس شخص نے آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، تو بھی آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ چیز ثابت کر لیتے ہیں تو پھر اس شخص کو 5 سال سے لے کر 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم سزا 5 سال ہوگی۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کبھی سول کے اندر اپلیکیشن دیتے تھے، کبھی سٹے لیتے تھے، کبھی آپ AC صاحب کے پاس چلے جاتے تھے، اور وہ کبھی آپ تھانے کے اندر درخواست دیتے تھے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹلی آپ اس DRC کمیٹی کے اندر جائیں گے اور ان کو جا کے اپلیکیشن دیں گے، اور وہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ایک بظاہر ایک اچھا لا لگ رہا ہے، شاید کافی چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے آسان ہو جائیں گی، لیکن یہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر کیونکہ ایک کمیٹی ہوگی تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا۔ یہ زیادہ سے زیادہ کمیٹی بنانی چاہیے تھیں، یعنی کہ جو کہ اس AC لیول کے اوپر، تحصیل لیول کے اوپر آ کر کام کرتی، لیکن کیونکہ پورے DC صاحب تو ایک ہی ہوں گے، پورے ضلع کے اندر ایک ایسی کمیٹی ہوگی، تو یہ بڑا ایک مشکل کام ہو جائے گا۔ بہرحال اس کی اپیل جو ہے وہ پھر آپ ڈویژن بینچ جو کہ 2 ججز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اندر، صرف اسی کے اندر کر سکیں گے، یعنی کہ وہاں پر بھی ایک پراپرٹی بینچ بنایا جائے گا جو کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ایسے اینٹی لینڈ گریبنگ کیسز کے بارے میں سنے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے فلاز بھی اس لا کے اندر موجود ہیں، جس طریقے سے دیکھیں تو اس کے اندر صرف اموویبل پراپرٹی کا نام یوز کیا گیا ہے، جس کو بالکل ڈیفائن نہیں کیا گیا، یعنی کہ اب وہ زرعی زمین ہے، کمرشل ہے، جائیداد جو آپ انہیرٹ کرتے ہیں وہ بھی زمین ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے کوئی معاملات آتے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے وہ ویسے تو وراثتی معاملات ہیں، کوئی قبضہ تو نہیں ہے، لیکن صرف ان کی تقسیم نہیں ہوئی، تو کیا اس کو بھی یہ لوگ ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کیا ایسے کیسز بھی اینٹی لینڈ گریبنگ ایکٹ کے تحت آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے۔ تو اس حوالے سے کافی سارے فلاز اس لا کے اندر موجود ہیں جن کو ڈیفائن